the financial crime risk assessments across the geographies, customers, products, and channels have been a big mammoth uphill task for many. So let's see how the responses have been, and we have an expert panel addressing this very important theme. First and foremost, ladies and gentlemen, may I invite the moderator of our first panel discussion. Please put your hands together to welcome Mr. Hassan Manviwala, the partner at Manviwala and Zafar. Ladies and gentlemen, our panelists for this conversation, who will be focusing on the need for holistic governance, risk and compliance maturity, please welcome Mohammad Zafar Paracha, the CEO of Paracha International Exchange. For our first panel discussion, we'll be making use of the head table only. May I request our panelists to please take a chair. Your mics are in front of you, and it will allow us to witness this wonderful conversation. And for those of us who are joining us online, of course, you're watching us live on the Delson's Facebook page as well as the LinkedIn pages. And of course, a big thank you, a big warm thank you to all our sponsors who've been a very important partner in making sure that this summit is a success. Ladies and gentlemen, please welcome our other panelists, Mr. Farooq Rahman, Council Member at ICAP. Round of applause for Mr. Farooq Rahman, Council Member ICAP. Mr. Malik Bustan, the President of the Forex Association of Pakistan. We were still waiting. I'm not sure if Maheen is here. Maheen Rahman, CEO of Infrazamin. If you're here, please join us up on stage. Of course, Mr. Nadir Rahman, Chief Operating Officer, Pakistan Stock Exchange Limited. Thank you, Nadir Sir, for being here. And last but definitely not the least, Usman Mirza Salim, Director Operations, Sadiq Exchange. I believe I was watching the news yesterday. Amongst all the high temperature updates, there was also the fact that Karachi is currently experiencing a cold wave. But it seems your applause is colder than the cold wave that the city is experiencing. Maybe have a warm round of applause to get this summit started, ladies and gentlemen. Over to you, Hassan, and we have about 25 minutes for this conversation. I know we are pressed for time, but with your able moderation, we hope that we'll be able to do justice to it. Over to you. Thank you very much. Can you hear me? Yes. Assalamu alaikum, everybody. Thank you very much for organizing this Financial Crime Summit. And without further ado, I think we'll begin. We're all amidst a very interesting time because AML CFT really began at the outset of Pakistan getting onto the grey list, at least as far as the Pakistan context and the sectoral reforms in Pakistan are concerned. So our distinguished panel today is going to address queries in relation to what is happening in the sector, how digitization is making a big difference in terms of addressing both the residual and material risks in all the sectors, and how ongoing KYC, along with technology, will enable a much better environment for AML CFT in order to meet the compliance requirements, not only of FATF, which we are, alhamdulillah, we are much in a better place today than we were some years ago, but it will also help us meet our own regulatory requirements. Exchanges जो होते हैं, इसमें बड़ी digitization की ज़रूरत हुई है, बड़ी तरक्की हुई है in terms of digitization. और डिजिटाइजेशन के साथ ऑनगोइंग कस्टमर KYC भी बहुत ज़रूरी है फाइनेंशियल क्राइम को मॉनिटर करने के लिए. इस पे आपके कुछ थॉट्स. शुक्रिया जनाब. अस्सलाम वालेकुम. बात आ रही? अच्छा, देखिए जी, ये जो डिजिटलाइजेशन की बात है वो हम लोग काफ़ी बहुत हद तक कंप्लाइंट है. अगर आप एक्सचेंज कंपनीज की बात करें तो हम जो अपना कस्टमर है उसका KYC भी करते हैं और उसका हम ड्यू डिलिजेंस भी करते हैं, इन्हांस ड्यू डिलिजेंस भी करते हैं डिजिटल के ज़रिए.
اور ہم لنک ہے فٹاف کے ساتھ اور نیکٹا کے ساتھ اور جو بھی اس وقت جو اویلیبل ہے ایپس وغیرہ، ہم لوگوں نے اپنی بھی سافٹ ویئر ڈیولپ کیے ہوئے ہیں. لیکن ہم کو اس وقت پرابلم یہ آ رہی ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ کوئی ایک سینٹرلائز کوئی چیز نہیں بنی ہوئی جہاں سے ہم کو ڈیٹا مل سکے. جیسے کہ خاص طور پہ میں اپنے کسٹمر کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ اگر میرا کسٹمر میرے پاس آتا ہے اور اس کے اوپر کوئی لمٹ لگائی ہوئی ہے اسٹیٹ بینک نے کہ جی وہ جیسے بھی نئی آئی ہیں لمٹس کہ جی وہ $1,00,000 سے زیادہ نہیں لے سکتا، یا جو ٹریولر جو ہے وہ $5,000 سے ایک وقت میں زیادہ نہیں لے سکتا. تو وہ ہوتا کیا ہے کہ اگر وہ میرے پاس بھی آئے اور باقی جو 25-26 ایکسچینجز میں سے 5-10 کے پاس چلا جائے اور وہ اس کو مس یوز کر لے اس ڈاکومنٹ کو، تو وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. وہ تو اگر سینٹرل بینک کوئی ایپ اس کے اوپر بنائیں ڈیولپ کریں تو پھر ہم اس کی روک تھام کر سکتے ہیں. باقی اس کے علاوہ تو ہم تقریباً فل کمپلائنٹ ہے، ہر چیز کی اسکریننگ کرتے ہیں اور اس کی اسکروٹنی ہوتی ہے. تو ہمارے پاس تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایسی ٹرانزیکشن ہو جائے. لیکن اس وقت بہت سخت ضرورت ہے کہ ایک سینٹرلائز ایپ بنے اور ایک پلیٹ فارم ہو بینکس کا بھی اور ایکسچینج کمپنیز کا بھی اور باقی فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کا بھی، تاکہ سب کو پتہ ہو کہ بھئی یہ ٹرانزیکشن کہاں سے ہوئی ہے اور کتنی ہو سکتی ہے اور دوبارہ ہو سکتی ہے یا نہیں. تو یہ اس وقت جو ہے نا اس کی بہت سخت ضرورت ہے. اور اسی چیز کا اگر کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے تو یہ جو ہمارے سسٹم کے لوپ ہولز ہیں اس کا وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے اس کے اندر. تو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جیسے ایکسچینج کمپنیز ہیں ان کے ایونیوز اور ریونیوز بڑے لمیٹڈ ہیں، بینکس کے بہت زیادہ ہیں، یا پھر جناب جو سینٹرل بینک ہے اس کے پاس ان لمیٹڈ چیزیں ہیں. تو ان کو چاہیے کہ یہ ڈیولپ کرے تاکہ جو اس کے اندر جو رسک ہے وہ نکل سکے اور رسک میٹیگیٹ ہو سکے. یہ بات ہے. Thank you, Ji. I think we can move to the next question from Farooq Saab of ICAP. Because Janab ne badi ek pertinent baat ki hai कि there are some thresholds and prescribed limits as per laws of the State Bank and other laws, and there are some effective measures that can really be put in place in order to help the customer, the company, and the entire sector comply with these laws. So one discussion is in relation to maybe some data bank. If the government or the private sector comes together and creates a data bank, how effective can, let's say, a private data bank or a public sector data bank be in Pakistan, and how can these usages of these data banks be implemented? Perhaps Farooq Sahab, you can shed some light. So from an AML perspective, the private data banks has gained significance. Coming from an accountancy background, if I talk from the forum of the Institute of Chartered Accountants of Pakistan or from a professional service provider firm, the use of the data has become really from KYC perspective. The information that is being accumulated in those data banks and primarily those private service providers are from international organizations. The data that we use in the context of KYC really give us an information of any adverse information that is available in the public arena. The data that they compile and they make, if you take that service, identifies any negative, any adverse information. That could be a new item, that could be any other order from a particular regulator. So that adverse information gets flagged, and if you use that, then you can, that is just an identification of that event. Then for the organization, you can further explore, you can further go deep down into it and see in your context how you have to act based on that information.
Further with that private data information, uh, the the entity or the individual, if there is any sanction onto that organization, or even any related or associated person that has linked to that organization or an individual, again that information gets flagged. So if there is any sanction or any comment in relation to sanctioned entity, again you need to evaluate and see in your context how this is to be used for your KYC information. The third very important aspect that comes out of that data is really the information whether the person is a political exposed entity, PEPs. Once a PEP is identified, again, based on the AML regulation, you have to go into enhanced due diligence. And that enhanced due diligence would further, identify certain risks or impact your acceptability of working with that individual. So all in all, what I'm highlighting is that this use of private data bank coming from accountancy background that mainly relates to the KYC assessment, and for KYC, all these three information that I've highlighted becomes very important in the decision making of whether or not to accept that particular entity as your client. Thank you. Thank you, Ji. And I think very pertinent because we're quite used to public data banks such as the ECIB of the State Bank of Pakistan, but I think there's a lot more innovation that we can use in order to get more together. Nadir Saab, I'll ask you regarding, there are several types of financial crimes that are prevalent in capital markets, and what is happening on the regulatory side to mitigate these particular crimes, and what do you see as topical these days in terms of financial crimes? Thank you, Hassan Saab. Assalamu alaikum, everyone. Dekhiye, coming from the stock exchange and a background in capital markets, our capital markets are very small, so the level of crime, if any, is also very small. The process is similar to banking. Somebody wants to invest in the stock market, he'll come and open an account with a stockbroker. That is what they call your first line, where the stockbroker is supposed to do KYC at at a level that would make the broker comfortable that the money that is coming in is legitimate money, so to speak. Usme there are two schools of thought. One school is that if I'm getting paid as a stockbroker by a banking instrument, why do I need to do KYC at all? Because the bank has already done it, has opened an account, and I'm getting paid. ये सिर्फ cash transactions के लिए होना चाहिए. लेकिन anyway, AML I think defines every entity receiving money independently. So even if the bank has done its KYC and the investor has given a check, the broker still has to go through the whole process of KYC, which actually is one of the reasons why we have relatively few investors in the stock market, because people get annoyed कि क्यों KYC कर रहे हैं? Why do you want to know कि मेरी तनख्वाह कितनी है? Why do you want to know कि where my money is coming from? It's coming through you from a bank, so why do I need to explain it to you all over again? तो ये थोड़े से hurdles हैं. Anyway, the process-wise ऐसे होता है, the broker, once the client or the investor has passed through the first stage, the broker is satisfied that this is not a politically exposed person and the money is legitimate. The account opening process goes to what we call the centralized KYC organization, which is the National Clearing Company, which is an associate of the stock exchange. They perform certain other checks, verification checks mainly, which is CNIC verification, mobile phone, IBAN, etc. And then the account actually goes through the opening process. So ये step one होता है जो where you actually try to see is the proceeds coming in for investment subject to, do they pass the tests, let's say. उसके बाद various things take place. This is अभी तो मैं आपको सिर्फ investor perspective से दिखा रहा हूँ. If there is sudden increase in activity, if I'm a salaried employee and my threshold is 200,000 rupees a month to invest, and suddenly I invest 20 million, the broker is supposed to perk up and do what they call enhanced due diligence. Okay, where did you get the 20 million from if your original behavior is
think ये होता rarely है, but it is part of regulation. इसके बाद जी, coming to the other side where you see, occasionally, I would say, not in the past many years now, but in the early days when the industry was not really very regulated, there were a lot of instances कि stock brokers commingled client funds, client के पैसे लेके भाग गए, share बेच दिए, ये सब होता था पहले, अब नहीं होता because, well, अभी भी हो सकता है, but that would be an outright fraud. पहले तो आपके पास you did not have the mechanism to detect these types of activities. Now you have mechanisms, cash transactions are limited to 25,000 or less. If you receive cash higher than that, there has to be a very good reason which the stock exchange will investigate. Okay, why did you take 100,000 rupees from client X when your threshold is 25? Market surveillance hoti hai, which prevents market abuse, which could be insider trading, what they call pump and dump, wash trades, and so on and so forth. I mean, these are all kind of academic terms, so I won't go into the details. But there are 4 or 5 different market abuses. As part of our regulation at the stock exchange, we are empowered to inquire upon these. We do not have prosecutorial powers, so if we do find a case which we believe is market abuse, it is referred to the Securities and Exchange Commission or to the, we don't go directly to the FIA. The SEC then decides whether this case should go to law enforcement agencies or not. So ये basic points हैं जी. I mean, if there are any questions at the end, welcome to ask. Thank you. Thank you, Ji. Mirza Saab, I think we can jump to the next question because what we're hearing is a lot about perception and how there is perhaps a perception that laundering can take place through perhaps less regulated entities as opposed to banks. They can take place through exchange companies. And there is a perception that maybe we need to educate the audience and tell them about how that perception is just a perception and perhaps not a reality. So the question is, can laundering take place more easily through entities such as exchanges, and what is being done to mitigate this? Thank you. Assalamu alaikum. Answer to the question is within your question. As you said, laundering takes place when unregulatory premises. तो जैसे I would start like saying कि वो कहते हैं ना, never judge a book by the title. तो ये बचपन में जैसे छोटे बच्चे का नाम कोई रख देते ना, कोई निक नेम, तो एक्सचेंज कंपनी का 91 में एक नाम पड़ गया था एक्सचेंज कंपनी. तो आज तक लोग उसको एक्सचेंज कंपनी की नज़र से देखते हैं. एक्सचेंज कंपनी करेंसी वाला, तो करेंसी वाला इज़ नॉट करेंसी वाला एनी मोर. A category exchange company is working like a mini bank. It works under the regulations of State Bank. It has complete portfolio as provided by the State Bank to be in place. ठीक है. अभी आपको जैसे कि पराचा साहब ने भी बताया कि हमारे पास तमाम वो प्लेटफॉर्म्स मौजूद होते हैं. Like we have cameras installed which are CCTV coverage for 6 months. We have to keep that data for 6 months. We have to keep the record for 10 years. हमने वो हर चीज़ मेंटेन करनी है. वी हैव टू गो थ्रू द बायोमेट्रिक सिस्टम्स. जितनी स्टेट बैंक की रेगुलेशंस आती रही, हम उसको अडॉप्ट करते चले गए और हमने उसको इन्हांस किया. अब एक्सचेंज कंपनी में और ए कैटेगरी एक्सचेंज कंपनी के नाम को चेंज करना थोड़ा जो है ना वो ज़रूरी है. ए कैटेगरी एक्सचेंज कंपनी जो होती है वो दे कैन वर्क इन द रेमिटेंसेस बिजनेस. You know, we have to be an exchange company of A category, you have to pass through CDD, EDD, and then GDD, because we have to work with the MSBs as well. We are the authorized agents of Western Union, MoneyGram, RIA. So to get that license, to get that agency, you have to pass through the GDD as well. So the perception is wrong because हमें देखा उस नज़र से जाता है. आपको जो है ना वो हमें यहाँ पे ऐनक बदलने की ज़रूरत है. ज़्यादा ज़रूरी है कि we need to change the vision. A category exchange company is a very different thing. It's like a mini bank. It is not working as normal exchange companies or normal unregulated money changers in the market. A category exchange company is not a money changer. ठीक है. A category exchange company, अब मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि हमारे पास ये वी आर ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल बैंक
کہ ہم کسٹمر کی if somebody wants to send the fee abroad for his kid for an admission in a university, تو وہ ایکسچینج کمپنی کے تھرو بھیج سکتا ہے. تو اس کی کمپلیٹ ایک ڈاکومنٹیشن ہے جس کو ڈاکومنٹیشن کو لیا جاتا ہے, اور پھر وہ ڈاکومنٹیشن جو ہے دوبارہ جب بینکنگ چینل کے تھرو بھیجنی ہوتی ہے تو آپ اپنے بینک کو بھیجتے ہیں, بینک کی کمپلائنس سے وہ کراس ہوتی ہے, اس کے بعد وہ ٹرانزیکشن جو ہے تو وہ جاتی ہے. اور پھر ایکسچینج کمپنی کی لمیٹیشنز بھی ہیں کہ اب ایک ٹریولر جو ہے تو اب $5,000 سے اوپر $US سے اوپر لے کے ٹریول نہیں کر سکتا, تو ہم اس کو $5,000 سے اوپر بیچ بھی نہیں سکتے, اور اس کے لیے بھی ہمیں ریکارڈ کرنا ہے, اس کا پاسپورٹ کی کاپی, اس کے ٹکٹ کی کاپی, اس کی بایو میٹرک کرنی ہے, اس سے کیش جو ہے بینک کے تھرو لینی ہے. تو اٹ از ناٹ لائک کرنسی ایکسچینج, اٹ از ناٹ جسٹ کرنسی ایکسچینج. تو اس پرسیپشن کو چینج کرنا پڑے گا ہمیں. اور دوسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے اس میں کہ دیکھیں ڈیجیٹلائزیشن ہو سکتی ہے, اس کو اور بہتر بنایا جا سکتا ہے, لیکن ڈیجیٹل کی ایک کاسٹ ہے. اس کاسٹ کو کور کرنے کے لیے آپ کے پاس ریونیو ہونا چاہیے, ریونیو کے لیے آپ کے پاس ایونیوز ہونے چاہیے. تو اگر آپ ڈیجیٹلائز کرنا چاہتے ہیں, اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ڈیجیٹلائز ہو اور بہتر ہو, ابھی بھی ڈیجیٹلائز ہے, اور زیادہ ڈیجیٹلائز ہو. مطلب اگر آپ کے پاس ایک سافٹ ویئر ہے جس میں آپ ریکارڈ کر رہے ہیں, آپ ڈیلی جو ہے تو اسٹیٹ بینک کو اپنی رپورٹ بھیج رہے ہیں, بائی منتھلی بھیج رہے ہیں, ویکلی بھیج رہے ہیں, منتھلی بھیج رہے ہیں, اس کا مطلب ہے آپ ڈیجیٹل ہیں, آپ کے پاس سسٹم ہے. اس کے بعد آپ نے 6 months کا جو ہے تو CCTV فوٹیج جو ہے تو آپ کے پاس موجود ہے. آپ کا آف سائٹ آن سائٹ SBP سے انسپیکشن ہوتا ہے, آپ کا BID انسپیکشن ہوتا ہے, سیم ایز بینکس آر ڈوئنگ. تو جب آپ کے پاس ساری یہ چیزیں موجود ہیں تو آپ, اس کا مطلب ہے آپ ڈیجیٹلائز ہیں. اس کو اور انہینس کرنے کے لیے, کیونکہ بینکس کے پاس ایونیوز جو ارننگ ایونیوز ہے, ریونیو ایونیوز بہت زیادہ ہوتے ہیں, ایکسچینج کمپنی کے پاس بہت کم ہوتے ہیں. اس کو اور زیادہ انہینس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایکسچینج کمپنی کو ٹرانسفارم کیا جائے, اس کو ٹرانسفارم کیا جائے, اس کو ڈیجیٹل ایونیوز دیے جائیں جس میں یہ ڈیجیٹل سے لائک اسٹارٹ ود دا والیٹ. ایکسچینج کمپنی کو اجازت یہ ہے کہ وہ اپنا والیٹ بنائیں, اور والیٹ بنا کے وہ اور اٹریکٹ کرے. دیکھیں جو آپ کی ریمیٹنسز ہیں اس کا ایک بہت کی رول ہے آپ کی GDP میں, تو آپ نے اس کو ٹریک کرنا ہے. اگر آپ نے اس کو ٹریک کرنا ہے, اب MTOs MSPs, اب باہر کے ملکوں میں اگر ٹریول کریں تو وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ ایکسچینج, وہاں پہ کوئی بھی بندہ, کوئی بھی عام آدمی ایگریگیٹر بن جاتا ہے, اور وہ ایگریگیٹر جو ہے تو وہ کسی بھی بڑی MTO کے ساتھ یا کسی بڑی MSP کے ساتھ جو ہے تو وہ لنکڈ ہو جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ اپنے چھوٹے سے گاؤں میں سے ایگریگیٹ کرنا شروع کرتا ہے ٹرانزیکشنس کو. اٹ از ویری ایزی فار دیم, بٹ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار اس اوور ہیئر. تو وی نیڈ دا سپورٹ آف دا گورنمنٹ, وی نیڈ دا سپورٹ آف دا سینٹرل بینک for that transformation. If companies can be MSBs across the globe, why not there is an MSB from Pakistan in the outer world? ایسا کہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان جیسے ویسٹرن یونین is a very large, the most largest company in the world. Why not a company from Pakistan be the most largest company in the world? So we have to be together working on the same page. The government, the central bank, the exchange houses. اور یہ جو اے کیٹیگری ایکسچینج کمپنی کے ساتھ جو یہ وہ نک نیم لگا ہوا ہے نا ایکسچینج والا, وی ہیو ٹو چینج دیٹ. اس سے پرسیپشن چینج ہوگی. ایکسچینج اے کیٹیگری ایکسچینج کمپنی از اے لائسنس کمپنی, لائسنس فرام دا سینٹرل بینک, اور وہ رولز اینڈ ریگولیشنس کے اندر رہ کے کام کرتی ہیں. کوئی بھی اے کیٹیگری ایکسچینج کمپنی, مطلب آئی وڈ نیگیٹ دس تھنگ کہ جی وہ منی لانڈرنگ کر سکتی ہے, انوالو ہو سکتی ہے. کیسے ہو سکتی ہے؟ یو ہیو ٹو گو پاس بائی دا سسٹم. Thank you, ji. Thank you. And I think that can bring us to our next question. Malik صاحب, آپ سے ایک سوال ہے. ابھی آپ نے انکریزنگلی دیکھی ہوں گی کہ کافی فورن ایکسچینج کنٹرولز آئی ہیں in terms of spending abroad, in terms of remittances abroad. Does this over regulation of foreign exchange controls, یہ کیا حوالہ ہنڈی کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے, اس سے حوالہ ہنڈی زیادہ بڑھتا ہے, اور کیا ہمیں ایک ریگولیٹڈ حوالہ ہنڈی کے بارے میں ایک دن ہم سوچ سکتے ہیں؟ آئی نو مختلف ملکوں میں UAE وغیرہ میں ایک ریگولیٹڈ ٹرانزیکشنز کی طرف یہ جا رہے ہیں, تو اس پہ آپ اگر کوئی تھاٹس شیئر کر دیجیے گا. تھینک یو. محمد مصطفیٰ کا میں ہوں غلام, خود خدا بھی بھیجتا ہے جن پہ درود و سلام. رب دو جہاں کا ہے یہ فرمان, میرے محبوب پر بھیجے گا جو درود و سلام. دنیا میں پائے گا وہ اعلیٰ مقام, جنت میں ہوگا وہ میرا مہمان.
जब भी मैं लेता हूँ उनका नाम भेजता हूँ उन पे दरूद व सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जिसने नबी पाक सदक़े आज जैसी आला शख्सियात से मुझे मुखातब होने का शरफ बख्शा है। ये मेरे लिए एक एजाज़ की बात है, और ख़ास तौर पर इब्राहिम साहब का, उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके ये महफ़िल को जगमगाया है। ये हमारा सरमाया है, और आज हम बड़े फ़ख्र के साथ इंटरनेशनल सतह पे भी इनका बड़ा रोल है। पाकिस्तान के मेरे ख्याल हर कहीं ना कहीं इनके इवेंट चलते रहते हैं, और ट्रेनिंग भी चलती रहती है KYC के हवाले से, CDD के हवाले से, EDD के हवाले से, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से बड़ा रोल है इनका। तो हम सब इनको अप्रिशिएट करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जहाँ तक सवाल है, सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन ये अच्छा प्लेटफार्म है। तो मेरे भाई ने जैसे कहा है ना, वो बात ऐसी ही हमारी, क्योंकि वाकई इनके जो ये मुतालबा है कि हमें कुछ इस नाम से अलग किया कर दी जाए तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो वो हमारा भी मुनी बदनाम वाला हिसाब है। जैसे कोई बुरे इलाके होते हैं, वहाँ को जो शरीफ आदमी भी रह रहा हो तो उसको कहते हैं सब ये भी उस जैसे ही है। तो हमारा हाल भी ऐसे ही है, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है इसमें बुरे लोग ज़्यादा हैं, अच्छे कम हैं। और पाकिस्तान का जो कल्चर इस वक्त बन चुका है, पहले मैं आपको बताऊं 93 में ये फ्री मार्केट इंट्रोड्यूस कराई गई नवाज शरीफ साहब के दौर में, और उससे पहले डॉलर रखना भी जुर्म था। ना कोई मनी चेंजर होते थे, ना कोई लाइसेंस एक्सचेंज कंपनी होती थी। तो वो मैंने ये तजवीज़ पेश की थी कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब बाहर से आते थे तो उनके पास ज़ाहिर फॉरेन एक्सचेंज लेके आते थे, तो रास्ते में कभी उनको FIA पकड़ लेती थी, कभी पुलिस पकड़ लेती थी। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, भाई ये क्या इन बेचारों ने जुर्म किया है, तो आप मनी चेंजर के लाइसेंस दें, एक्सचेंज कंपनियाँ बनाएं। तो वो ये इंट्रोड्यूस हुआ, और उस वक्त फ्री बिल्कुल, यानी कि कोई ऐसा कानून नहीं था। ये कानून ये था कोई भी पाकिस्तानी जितने चाहे अपने फॉरेन एक्सचेंज बाहर ले जा सकता है, उस पर कोई इजाज़त की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये कल्चर चलते चलते फिर ये वाक़या पेश आ गया 11 सितंबर वाला। तो वो 22% का एक डेलीगेशन पाकिस्तान है, जिसमें अमेरिकन सफीर भी था, उनका एजेंसी के लोग, हमने भी उनसे मीटिंग की फारक सेशन ने। तो उन्होंने हमारे से यही सवाल कर दिया कि पाकिस्तान में आप बताएं कि हुंडी हवाला कैसे इसको रोका जाए और कैसे इसका कितना वॉल्यूम है। तो मैंने उनसे सवाल किया, आपके मुल्क में हेरोइन कितनी जाती है, आपके पास कोई है, कोई आप मुझे फिगर दे सकते हैं? तो बोला मैं हम तो नहीं दे सकते। मैंने फिर हम इलीगल का फिगर आपको कैसे दे सकते हैं? हुंडी हवाला में पूरी दुनिया में होता है, ये पाकिस्तान में नहीं होता। पाकिस्तान में कम है, दुनिया में सबसे ज़्यादा है, पाकिस्तान बदनाम सबसे ज़्यादा है। तो हमारे ऊपर ये मोहर लग गई है, उसमें हमारे अपने भी कसूर है, हमारी हुकूमत का भी कसूर है। काम इसको बड़ा हाईलाइट करते हैं, और जब हाईलाइट करते हैं तो पूरे इस भारत में, पूरी दुनिया में आप हाईलाइट हो जाते हैं। बाकी दुनिया में कहीं आपने देखा है कि वहाँ हुंडी हवाला हो रहा है, उनको पकड़ा है, उनको ये किया है? ये बड़े अच्छे तरीके से, डिजिटाइज तरीके से आजकल दौर है। अब ये हुंडी हवाले का नया नाम क्रिप्टो करेंसी बन गई है, ये जदीद दौर है। अब वो भी इतने आगे फास्ट होते जा रहे हैं। तो जहाँ तक ये आपने सवाल किया है कि इससे क्या फ़र्क पड़ा है, तो इससे वाकई बहुत फ़र्क पड़ा है, और फ़र्क नज़र आ रहा है। आपकी वर्कर मिनट्स 3 अरब डॉलर थी, आज कम हो गए 2 अरब डॉलर। 1 अरब डॉलर आपका ब्लैक मार्केट में और हुंडी हवाले में चला गया, आपके सख्त एक्शन की वजह से। और लोगों को इतना आपने टाइट कर दिया है, इतना उनको जुकड़ दिया है। तो यकीन करें आप भी इसमें बिल्कुल शामिल हैं। आप बल्कि हमारे एक्सचेंज कंपनी के काउंटर में होते हैं, ऐसे लगता है कोई आप जुर्म करके आए। हम आप ऐसे सवाल करते हैं, ऐसे सवाल करते हैं, अगला कहता है यार हम यहाँ पे एक्सचेंज कराने आए कि रिश्ता लेने आए। इतने आप सवाल करते हैं, कुछ चलान पेश कर दिया आपने हमारा, कहाँ से? भाई सैंपल पूरी दुनिया में आप लोग भी सफ़र करते हैं, और वहाँ क्या होता है, यकीन करें FATF का ये कानून है। आप हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा हम भी FATF से मिले हैं, IMF से भी मिले हैं, वर्ल्ड बैंक से भी मिले हैं। वो कहते हैं कि $10,000 तक आप KYC करें, KYC करें। हम कहते हैं $1 पे अपनी ID दें, और हमारे लोग हमारी एजेंसियों से इतने डरते हैं, FBR हो गया, FIA हो गया, कि क्योंकि उनका रवैया ही ऐसा होता है, तो वो अपनी ID देने ही नहीं चाहते। वो कहते हैं हम भाई आए KYC करें, और यही होना चाहिए। आपका FATF भी यही कह रहा है KYC करो।
وہ KYC آپ اپنے رول کے مطابق کرو. اور ہم کیا کرتے ہیں, اپنا شناختی کارڈ دیں, آپ کیا کرتے ہیں, کیا کرنے ہیں, کہاں سے لائے ہیں, تو اتنے سوال ہیں, یہ دو وہ دو, اور فیملی ٹری دو. تو یہ غیر ضروری چیزیں ہیں. جب ڈیجیٹلائز دنیا ہو گئی ہے تو آپ ون ٹائم کسی کو اگر کر بھی لیں تو وہ آپ ہر ٹائم آپ کو ہر دفعہ آپ کو, میں نے اسٹیٹ بینک سے بھی ریکویسٹ کی ہے بھائی اتنے لوگ آتے ہیں بڑے مطلب. اب ہم سے بچنے کے لیے جب سے FIA نے ہم سے, میں آپ کو بتاؤں ظاہر ہمارے لوگوں کو بھی اس میں قصور ہے, میں پوری قوم کو بھی بتانا چاہتا ہوں, آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں, شاید آپ کو اس کا علم بھی ہو. ہم بھی مجرم ہیں, ہماری قوم بھی مجرم ہے, اس میں ہمارے لوگ بھی مجرم ہیں. پاکستان سے کمایا ہے, بدقسمتی سے سارا پیسہ باہر لے گئے, اور کوئی معمولی پیسہ نہیں ہے. میں آپ کو 30 سال میں $180 ارب چلا گیا ہے پاکستانی بینکوں سے. 130 ارب ڈالر کے قرضے ہیں ہمارے. 50,000 ہمارے فارن ایکسچینج کی کوئی کمی نہیں ہے, اعتماد کی کمی ہے. ہمارے لوگوں کو یہ یقین نہیں, میں پیسے یہاں رکھوں گا تو کل کوئی میری اینٹی گورنمنٹ آئی اور فریز کر دے گی, مجھے اندر کر دے گی. اس خوف سے اپنا ہر آدمی پیسہ باہر لے کے جا رہا ہے. اس خوف کو ختم کرنا ہے. $200 بلین ڈار صاحب اب تو آ گئے نا, 2014 کی میں بات بتا رہا ہوں. $200 بلین ریکارڈ سوئس بینک میں پاکستانیوں کو پڑے. انہوں نے اس کو پٹ اپ کیا 2014 میں, اور انہوں نے کہا جی ہماری بزنس کونسل سے بات بھی ہو گئی ہے, سوئس کونسل سے بات بھی ہو گئی ہے, وہ لوگ آئیں گے, عمل کے پیسے پوچھیں گے. لیکن اب تو قانون بن گیا. اب پوری دنیا میں آپ کو بتاؤں, سب لوگوں کو زیادہ ہی پتہ ہی ہوگا کہ کسی بھی ملک میں اگر کسی اس کنٹری کا پیسہ پڑا ہے اس سٹیزن کا, اور اس کا منی ٹرائل نہیں ہے تو وہ واپس لے سکتا ہے. یہ ہمارے لیے بڑا اچھا موقع ہے, ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. اور اپنی, میں سمجھتا ہوں حکومت سے, میں نے پیچھے بھی ڈار صاحب سے 2 ہفتے پہلے میٹنگ کی ہے, میں نے اس سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ پوری قوم کو, اس وقت $1 کی ہمیں ضرورت ہے. پاکستان کی سلامتی خطرے میں ہے اس وقت, آپ کو پتہ ہوگا. ہم نیوکلیر تو ہیں لیکن اب ہمیں اپنا پیٹ نہیں پا رہے تو نیوکلیر کو کہاں سے پالیں گے. ہمیں اس جگہ پہنچایا گیا ہے کہ آپ پھر اپنی فوج کو ہی نہیں پال سکیں, تو ہماری سلامتی بھی خطرے, معیشت کے خطرے ہونے کی وجہ سے. تو حکومت کو اس کو چاہیے جن لوگوں کو پیسہ پاکستان سے باہر ہے ان کو کوئی انسینٹیو دے, ان سے ریکویسٹ کرے. فی الحال بھائی 180 تو ریکارڈ گیا ہے, 200 ارب سوئس بینک میں ریکارڈ پڑا ہے, باقی کا تو آپ کے پاس حساب ہی نہیں جو غیر قانونی سے گئے. وہ $500-600 بلین ہے, 10 سے 12 ٹریلین پاکستان کے اندر پڑا ہے. اور لوگ جو ہیں اس وقت آپ نے سامنے, کوئی گولڈ میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے, کوئی ڈالر میں انویسٹ کر رہا ہے. ڈالر جب ہم نے سختی کی بلیک مارکیٹ میں چلے گئے. اسی طرح ہم نے بہت سی, جب فرق بڑھا ہے فری مارکیٹ کا, انٹر بینک کا $30 کا فرق ہے. اب افغان ٹرانزٹ کا میں نے پیچھے پریس کانفرنس بھی کی تھی, بہت سے لوگوں نے پڑھا ہوگا, اس کو یقین بھی کوئی نہیں کرتا. یہ حقیقت ہے, $2 ارب ہمارا ہر سال ہر مہینے جا رہا ہے. اور میں نے ڈار صاحب کو بھی بتایا, اور آپ بھی اس کو کریں گے, جب سے حکومت نے یہ ڈیوٹیاں اپنی بڑھائی ہیں, بڑھانے کی وجہ سے یہ تھی کہ لگژری آئٹم جو ہیں وہ کم ہو جائیں, ہمارا امپورٹ بل کم ہو جائے, اور میڈ ان پاکستانی چیزیں خریدیں. لیکن ہماری قوم آپ کو پتہ ہی ہے, میں بھی اس میں شامل ہوں, ہمارے بھائی آپ بھی شامل ہیں. ہم کسی بھی اسٹور میں جاتے ہیں تو پہلے امپورٹڈ چیز مانگتے ہیں, ہم نے اپنی چیزوں پہ بھروسہ ہی نہیں ہے. تو اس کے بعد ہمارے امپورٹر مافیا نے کیا کام کیا, انہوں نے افغان ٹرانزٹ کا ہمارا جو تھا اس کندھا استعمال کر لیا. اب افغان میں جو بھی چیزیں آتی ہیں وہ ڈیوٹی فری ہیں, صرف پاکستان کے سی پورٹ پہ یہ منگاتے, افغانستان بیچتے ہیں, پھر واپس منگلنگ کر کے لے جاتے ہیں. ایک کنٹینر پہ انہیں کو 75 سے 50 لاکھ روپے بچ رہے, ڈیوٹیاں زیادہ ہونے کی وجہ سے. یہ بھی میں نے حکومت سے کہا اس کو بھی ریویو کریں. کچھ چیزیں ایسے ہیں جو کہ حکومت نے کرنی ہیں, پالیسیوں کو کرنا ہے. افغانستان کی جب سے آئے آپ دیکھیں, اگست میں 2021 میں آئے, ہمارے $22 ارب کے ریزرو تھے, ہمارا روپیہ $157 تھا, اور ہمارا امپورٹ بل $4.5-4.5 ارب تھا. آج ہم کہاں پہنچ گئے, ہمارا امپورٹ بل کہنے کو تو 5 سے 6 لیکن ہے $8 ارب کا. ہم انڈیوائز اتنی کرتے ہیں. اسی طرح ایکسپورٹ ہماری جو ہے وہ کم ہو رہی ہے, ریمنڈنس ہماری کم ہو رہی ہے. یہ سارا پیسہ ہمارا وہ استعمال کر رہے ہیں. کچھ افغانستان والوں کو ضرورت ہے, زیادہ تر ہمارے لوگ استعمال کر رہے ہیں. تو ہمیں حکومت کو میں نے کہا آپ پالیسی کریں, ان کے ساتھ آپ $15,000 ڈیلی بنا جاتا ہے افغانستان میں, اور $1,000 انہوں نے الاؤ ہے. تو میں نے بس اس کو پابندی کر دیں, بھائی پاکستانی کر دیں یا افغانی کر دیں. یہ $15 ملین بنتے ہیں پر ڈے, مہینے کے $300-400 ملین بنتا ہے, ایک معمولی رقم نہیں ہے. یہ آفیشلی جا رہا ہے. تو ہم اس کو بھی تو پابند کر سکتے ہیں. ہم LC کھول لیں افغانی میں, پاکستانی روپے میں, تو یہ کوئی
ہماری ڈیمانڈ ہے $2-3 ارب مہینے کی، یہ کم ہو جائے گی. تو میں نے ڈار صاحب سے کہا جی، انہوں نے کہا جی اس پہ ہمارے امریکہ اور دوسرے لوگ اعتراض کریں گے، انہیں کسی نے تسلیم نہیں کی اور آپ نے LC کھولی. تو میں نے آپ اعتماد میں لے لیں، رشید نہیں ہوگی تو اس نے اجازت دی ہے نا امریکہ نے، اعتماد میں لیں گے تو ہر چیز آپ کی جو ہے بہتر ہو جائے گی. تو یہ ایسی چیزیں جو پالیسی سے وابستہ ہیں، حکومت نے اس میں سٹینڈ لینا ہے اور دنیا کو منوانا ہے کہ بھائی ہم لوگ اس وقت ہمارے پاس فارن ایکسچینج کی کمی ہے تو ہمیں سپورٹ نہیں کر سکتے، تو ہمیں یہ کام تو کرنے دیں. یہ اللہ کا شکر ہے پاکستان کی، آپ نے دیکھا، آپ سارے لوگ گواہ ہیں اس کے، سیلاب سے پہلے یہی ڈالر 245 سے کم ہو کے 200 میں یقین کرو کوئی خریدنے والا نہیں تھا. ہمارے پاس لوگ ڈالر ایسے لے کے آ رہے تھے جیسے پتہ نہیں کہ گھر سے کوئی ذخیرہ نکلا ہے ڈالر کا. 2 ملین 3 ملین 25 سے 30 ملین ڈالر پر ڈے ہمارے کاؤنٹروں پہ لوگ سلنڈر کر رہے تھے. صرف کیا وجہ تھی؟ ان کو خوف تھا کہ ڈالر گرے گا تو ہم اس سے پہلے اپنے آپ کو سیف کر لیں. تو میں نے جو ججمنٹ کیا، میرے بھی تجربہ بڑا اور آپ نے بھی ججمنٹ کیا، ہماری قوم کو منتیں کر لو، واسطے کر لو، جتنی اپیلیں کر لو، یہ نہیں مانتے. جو ہی کوئی چیز ان کو پتہ چل جائے شارٹ ہو گئی ہے، بس ہر آدمی اس کو خریدنے کے چکر میں پڑ جاتا ہے. اور آپ کے سامنے پیناڈول لے لیں، پیناڈول تھوڑی سی شارٹ ہوئی، ہم نے کہاں ریٹ پہنچا دیے. ماسک دیکھ لیں، آٹا دیکھ لیں، ہماری اپنی نفسیات بھی تو ایسی ہے نا. تو ہمیں جب پتہ چل کہ یہ چیز نہیں گرنے ہیں تو وہ گھروں سے نکال کے بیچنے شروع کرتے ہیں. اب بھی ڈالر گرنا شروع ہوگا، آپ دیکھ لیں کتنا ڈالر آئے گا. میں نے ڈار صاحب کو یہی کہا ہے. ابھی جو یہ آپ پوری میڈیا میں جائیں، پوری دنیا میں، پاکستان میں یہی ڈبیٹ ہو رہا ہے کہ پاکستانی روپیہ جو ہے نا 260 ہو جائے. ڈار صاحب نے کہا بھائی میں 260 کر دیتا ہوں. آیا 260 کے بعد مجھے گارنٹی دیتے ہیں کہ 280 نہیں ہوئے گا. جب میں 280 کروں گا تو 300 ہو جائے گا. اب ریجن میں دیکھیں افغانستان، جس پہ اکنامک سیکشن لگی ہوئی ہیں، اکاؤنٹ اس کے فریز ہیں، دنیا اس کا روپیہ 88 روپے ہے. ہمارے لیے شرم کا مقام ہے. اس نے پگڑیاں انہوں نے باندھی ہوئی، ہم سے زیادہ تو وہ تیز نکلے. انہوں نے کہا جی ہم روپیہ نہیں چھاپیں گے اپنا، ہمارا یہی فارمولہ ہے. وہ ابھی بھی بارٹر کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کو گندم دے رہے ہیں، آٹا دے رہے ہیں. بولا ٹھیک ہے بھائی، ہم نے نوٹ نہیں چھاپنے، ہم نے اپنے روپے کو مضبوط رکھنے. جتنا ہمارا روپیہ نہ مضبوط ہوگا، انفلیشن کم ہوگا، ہم دنیا کو مقابلہ کر لیں گے. ہم نے اپنے روپے کو گرا دیا تو ہم بھی گر جائیں گے. ہم نے بھی یہی نعرہ لگانا ہے، پاکستانی روپیہ مضبوط ہوگا تو آپ مضبوط ہوئیں گے. پرویز مشرف کے دور میں 60 روپے کا تھا، آج 260 کا پہنچ گیا. ہر آدمی کے لیے ایزی منی ہے. ہم لوگ کسینوں راتوں رات امیر جو کام نہیں کریں. اسلام نے منع کیا ہے، سود سے منع کیا. کیوں کیا ہے؟ تاکہ آپ لوگ کاروبار کریں. اب ہمیں 15% سود ملے تو کون کاروبار کرے گا؟ اتنے ہیوی انٹرسٹ بھی کوئی کاروبار کر سکتے ہے؟ جس کے پاس پیسہ ہے وہ بینک میں رکھتے ہے اور سود کھا رہا ہے. ڈالر پہ ہم 7.5% دے رہے ہیں. تو یہ ہماری چیزیں، ہم اپنی اکانومی کو اپنے ہاتھوں سے، یہ حکومت نہیں کرنی ہے. ہم نے یہ کرنا ہے کہ پاکستانی روپے میں اگر ہم سرمایہ کاری کریں گے، انشاءاللہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا. پاکستان میں اللہ نے بہت وسائل دی ہیں، کسی ملک میں اتنے وسائل نہیں ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے. صرف ہماری گڈ گورننس کی کمی ہے. ہم نے کرپشن کو ختم کرنا ہے ملک سے. 2 چیزیں ہماری، 2 چیزیں ختم ہو جائیں، گڈ گورننس آ جائے، کرپشن ختم ہو جائے، پاکستان دنیا کی واقعی لیڈ کر سکتا ہے. اس پہ اللہ کا بڑا کرم ہے. یہ نبی پاک کی بشارت سے قائم ہوا ہے اور انشاءاللہ قائم رہے گا دنیا تک. اس کو مٹانے والے مٹ جائیں گے، پاکستان نہیں مٹے گا. انڈیا نے زور لگا لگی آپ کو بلیک لسٹ کرنے کے لیے. ہماری حکومت نے، اسٹیٹ بینک نے کڑی محنت کر کے، یقین کریں اس میں آرمی کا بھی رول ہے، انہوں نے پورے ایک ونگ بنایا اور گرے لسٹ سے نکالا. اللہ کا شکر ہے وائٹ لسٹ میں ابھی بھی انڈیا ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے. تو ہم نے ساروں نے مل کے، یہ ہماری جو انڈسٹری ہے، بینک ہو گئے، ایکسچینج کمپنی ہو گئی، ہم نے لیڈ کرنا ہے، قوم کو ڈیجیٹلائز میں لے جانا ہے. اور اگر ہماری قوم میں یہ شعور پیدا ہو جائے، دیکھو چائنا کی مثال میں دے رہا ہوں، ہم سے پیچھے تھا. ایک وقت سینٹرل بینک نے ان کو پاکستان نے امداد دی ہے، پاکستانی سینٹرل بینک نے ان کو ٹرینڈ کیا ہے. جرمنی کو ہم نے امداد دی ہے. ایک ایسا وقت بھی اللہ نے ہم پہ دیا تھا. تو اگر آپ پوری دنیا میں ابھی بھی ریکارڈ دیکھ لیں، 1952 کے بعد 1960 میں کے بعد جو ہے نیو یارک، لندن، کراچی کا مقابلہ ہوتا تھا. ہمارے جو اسٹڈی لڑکے پڑھتے تھے ان کی بیچ کے بیچ یورپ مانگتا تھا. لوگ باہر سے پاکستان پڑھنے آتے تھے. آج ہم کہاں پہنچ چکے ہیں؟ ہماری کوئی یونیورسٹی کسی لیول میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں پاکستان کو محفوظ ہے تو ہم محفوظ ہے.
तो जो 2 सवाल थे मैं उससे ज़रा हट गया। पहले सवाल तो यही था कि वही आपको मैंने बता दिया है, पाकिस्तान हमारे दोस्तों ने बताया कि एक्सचेंज कंपनियां दुनिया की कहीं भी एक्सचेंज कंपनी में वीडियो रिकॉर्डिंग का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, पाकिस्तान में रखा जाता है। कहीं भी बायोमेट्रिक नहीं होता, हम बायोमेट्रिक भी करते हैं। इसी तरह हुंडी हवाला जो है रेगुलेट किया जा सकता है, इन्होंने सवाल किया, वाकई किया जा सकता है। दुबई ने हवाले का लाइसेंस दिए हुए, लंदन वाले हवाला बैंकिंग का लाइसेंस दिए हुए। बाकी ये जो हुंडी हवाला है ये रेगुलेट कर लिया जाए, ये एक हकीकत है, दुनिया ने इसको कर लिया, हम पीछे रह जाएंगे। अगर हम इसको रेगुलेट कर लेते हैं तो और हमारे लिए अच्छा है। और हमारा ये बहुत बड़ा हुंडी हवाला बहुत बड़ी मार्केट है। मैं आपको बता दूं हमारी मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंज कंपनियों की ज़्यादा से ज़्यादा 20 नहीं 25 मिलियन पर डे की है। हुंडी हवाले की मार्केट 30 से 40 मिलियन डॉलर की है। अगर हम इसको रेगुलेट कर लेते हैं और कोई इतराज़ भी नहीं है, मैंने इनसे लंदन वालों से भी बात की, मेरी वर्ल्ड बैंक से भी बात की, उनसे भी बात हुई, उन्होंने बड़ा 100 पाउंड का उन्होंने लाइसेंस अलाउ कर दिया, मनी ट्रांसफ़र का आप लाइसेंस लें। और उन्होंने कहा जी जितनी भी सेटलमेंट हैं दुबई ने भी यही किया, आप पूरी लिस्ट हमें दें किस किस बंदे ने कहाँ कहाँ पैसा सेटल किया है, वो उस लिस्ट को चेक करते हैं। सरप्राइज़ आया इसमें कोई जैली लिस्ट नहीं है, ये आर्टिफिशियल काम तो नहीं किया गया। आज वो कामयाब है, हम पीछे रह गए। तो ये सवाल का मैं इसके साथ ही मैं सबको शुक्रिया अदा करता हूँ। टाइम मैंने काफ़ी ले लिया। थैंक यू। Thank you, distinguished panelists, for the discussion, and I think we've come to a lot of good conclusions. बिल्कुल goodwill की ज़रूरत है, policy की भी ज़रूरत है, KYC, digitization, accounting for new changes and technology in the sector, सारी चीज़ों की ज़रूरत है, and I think everybody's covered that very well. Thank you very much. May I request our ushers to please bring in mementos for our worthy panelists, as we'd like to present them with these. Ladies and gentlemen, may I request you to please welcome the Secretary General of Pakistan Freelancers Association, PAFLA, Mr. Qazi Rahat Ali, to please join us up on stage. May I request our ushers to please present the mementos for the next photograph to all our worthy panelists. Thank you, Qazi Sir, for doing the honors, presenting mementos to all our worthy panelists. Ladies and gentlemen, Hassan Manviwala, partner Manviwala and Zafar, and our moderator for this panel.